حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ ان کے بیٹے، ان کے سب سے پیارے اور لاڈلے اور خوبصورت بیٹے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، اور خون میں لت پت کپڑے بھی لائے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام وہ کرتا دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ ان کا خون نہیں ہے، اس میں سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو ہی نہیں آتی تھی۔ جان سے پیارا بیٹا یوں کہیں لاوارث کوئی چھوڑ آیا، نہیں پتا زندہ ہے یا مر گیا۔ جنازہ ہو جاتا ہے نا تو تھوڑا صبر آ جاتا ہے کہ اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ کے پاس بہتر جگہ پہ چلا گیا۔ لیکن جب کوئی بچہ گم ہو جائے پھر صبر نہیں آتا والدین کو، پھر جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور کوئی بھی اولاد والے والدین اس سچویشن کو سوچنا بھی نہیں پسند کریں گے کہ کیا حالت ہوتی ہے۔ آپ کا بچہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، کچھ کھایا ہے، نہیں کھایا، کہاں ہے، جنگل میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں ہے، کوئی اس سے تشدد تو نہیں کر رہا، اس پہ کوئی اسے مار تو نہیں رہا، وہ کس حالت میں ہے کوئی خبر نہ ہو، تو پھر کیا حالت ہوگی والدین کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت بھی کچھ ایسی تھی، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا فصبر جمیل، کہ میرا بیٹا نہیں رہا لیکن خوبصورت اب اس دنیا میں میرے لیے صبر ہی بچا ہے، میں صبر ہی کروں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود صبر کا کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے اگلی آیات پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنا روئے، حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں بھی سفید ہو گئیں، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے انہوں نے بھی اپنے باپ سے کہا کہ واللہ اگر آپ اتنا روئیں گے تو یا تو آپ خود بیمار پڑ جائیں گے یا پھر اللہ کو ہی پیارے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کروں گا اب، اور دوسری طرف وہ اتنا رو بھی رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ہماری assumption تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی روتا ہے تو اٹ مین اس میں صبر نہیں ہے، ہم سب سے پہلے اس کو اس چیز میں آؤٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی تم میں صبر نہیں ہے، تم تو اتنا روتے ہو۔ اور نہ ہی کوئی قرآن پاک سے آیات نازل ہوئی صبر پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کہ نہیں تم صبر کرو، ہم دیکھ کے رکھیں گے تمہارا بیٹا، ہمارے حفظ و امان میں ہی ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، ایسی کوئی آیات نازل نہیں ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اتنا روئے۔ تو پھر صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے خود کو کنٹرول کر کے رکھنا، روک کے رکھنا، ایموشنز کو نہیں، اپنے ایکشنز کو کنٹرول کر کے رکھنا۔ ایموشنز، رونا ایک ایموشن ہے، صبر اور چیز ہے، ایموشنز اور چیز ہیں۔ اگر کوئی روتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس میں صبر نہیں ہے۔ اگر کسی کی والد کی ڈیتھ ہوئی ہے، والدہ کی، بچے کی، شوہر کی، تو اسے رونا ہے، ہم اس کو تسلیاں دیں گے وہ پھر بھی روئے گا، ہم اسے اس کنڈیشن سے نکالنے کے لیے کہیں دور لے جائیں گے وہ پھر بھی وہاں جا کر بھی روئے گا۔ اور رونا آٹومیٹک ہے، رونے کا صبر سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم کبھی بھی کسی کے رشتہ دار کی تعزیت کرنے جائیں گے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہ رو، صبر کرو، وہ روئے گا، رونا اس کا ایموشن ہے، رونے کا صبر سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں صبر کا تعلق ہے ایکشن سے، کہ وہ دھاڑے مار مار کے تو نہیں رو رہا، وہ روتے ہوئے ساتھ کچھ ایسے سٹیٹمنٹس تو نہیں بول رہا جو شرک کی طرف ہوں، وہ روتے ہوئے کوئی اللہ تعالیٰ کی لیمٹس کو تو نہیں پامال کر رہا۔ ان چیزوں کا تعلق صبر سے ہے۔ ایکشنز کو کنٹرول کر کے رکھنا، ان کو بیسٹ وے میں چینلائز کرنا، یہ ہوتا ہے صبر۔ روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہنا، یہ ہوتا ہے صبر۔ روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، یہ ہوتا ہے صبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے گزارے بغیر کسی کامیابی کی سٹیج پر نہیں پہنچاتے۔ آزمائشوں سے گزرنا انڈرسٹوڈ ہے، قرآن پاک بھرا پڑا ہے ان مثالوں سے۔ انبیاء کے واقعات دیکھ لیں، بھرا پڑا ہے قرآن پاک ان مثالوں سے کہ جو بھی مومن بندہ ہوگا، جو اللہ پر ایمان لائے گا، وہ سب سے پہلے آزمایا جائے گا۔ اس آزمائش کے دوران ایموشنز آئیں گے، ہم اداس بھی ہوں گے، ہم غمگین بھی ہوں گے، لیکن ہم نے مایوس نہیں ہونا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہیں کرنا، اور کوئی ایسے الفاظ نہیں بولنے کہ جن میں ناشکری چھلکے، اور نہ ہمارے ایکشنز میں ناشکری چھلکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنی زندگی صبر کا دامن پکڑ کر گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور باطل میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔